الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سبحان الله سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. سبحان الله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. سبحان الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش سبحان الله. يا عائش هذا جبرائيل يقرئك السلام. سبحان الله. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کی اس محفل میں شرکت میں اپنے لیے باعث سعادت اور باعث ثواب سمجھتا ہوں، اور صرف میرے ہی لیے نہیں بلکہ آپ تمام حضرات کے لیے اس مجلس میں، آج کی اس مجلس میں شرکت باعث ثواب ہے، باعث سعادت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے،
نثر میں بھی ذکر ہو رہا ہے اور نظم میں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور کافی دیر سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو قبول فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر میں اور اس مبارک ذکر میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے، کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر کے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا دوں۔ مجھ سے پہلے کافی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان علماء کو اور ہمارے شاہ صاحب کو اور ان کے بیٹے کو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں۔ اور ہمارے محترم دوست، ہمارے بھائی جناب حضرت مولانا لقمان صاحب دامت برکاتہم، واقعی یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور یہ سارا ثواب ہمیں تو مل رہا ہے، لیکن جتنے لوگ یہاں شامل ہیں سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کمائی میں یہ ہمارے مولانا لقمان صاحب ہے، بہت بڑی تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں کرنی تھی، لیکن شاہ صاحب نے ابھی مجھے جب میں یہاں بیٹھا تو ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا تو تین ہو گئی۔ اور میں ہمیشہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے دو ہی باتیں بیان کرنی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں 5 منٹ میں واز ختم ہو جائے گا اور ختم 1 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میری مثال، میری باتوں کی مثال ربڑ کی سی ہے، اس کو اگر آپ نہ کھینچیں تو چھوٹا سا ربڑ ہے، کھینچو تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے سننا چاہیں تو 5 منٹ میں بھی وہ 2 باتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر اسے تفصیل سے سنیں گے، اسے جتنا کھینچیں گے تو وہ 5 منٹ سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ اور زیادہ بھی چل سکتا ہے۔ تو باتیں ہمارے یہاں 2 ہی ہوتی ہے، وقت کی البتہ ہمارے یہاں کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ 10 منٹ میں ختم ہو، چاہے آدھا گھنٹے میں ہو، چاہے وہ گھنٹے میں ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے سننے کی۔ اگر آپ کی طاقت ہمیں نظر آئی آدھے گھنٹے میں تو ہم آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں گے، اور اگر ہمیں محسوس ہوا نہیں آپ میں انرجی ہے تو ہم اور بڑھا دیں گے۔ بہرحال میری ایک عادت ہے، تو مجھے 2 ہی باتیں عرض کرنی تھی۔ شاہ صاحب ہے اور شاہ صاحب سید ہے، سیدوں کی بات ہم نہیں ٹکراتے ہیں، اس لیے میں وہ تیسری بات بھی عرض کروں گا۔ میرے پاس ہے وہ رومال، بس یہ رہنے دیں میرے پاس، میں قرآن ہاتھ پہ پکڑتا ہوں تو مجھے انرجی آتی ہے۔ اس قرآن کی بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تعلق نصیب فرمائے۔ مجھے جو 2 باتیں عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں بھی آپ کو سناؤں تاکہ میں بھی ثواب حاصل کر سکوں، آپ بھی حاصل کریں۔ دوسرا، جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، نعوذ باللہ ان کے درمیان بغض تھا، یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی،
کوئی بغض نہیں تھا، بلکہ کسی بھی صحابی کا دوسرے صحابی سے کوئی عداوت، کوئی بغض نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ میری بات نہیں ہے جو آپ کہے جی مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے ایک صاحب ملے اور انہوں نے جب یہ بات شروع کی تو میں نے کہا اچھا یہ بتائے سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہے، میری بات سچی ہے یا آپ کی یا اللہ کی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی بات سچی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بے شک۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، جس میں حضرت علی بھی شامل ہے، حضرت عائشہ بھی شامل ہے، جس میں حضرت حسن بھی شامل ہے، حضرت حسین بھی شامل ہے، جس میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ سب صحابہ کافروں کے لیے تو سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی دوستی بیان کرتا ہے، میں اور تو کون ہو جو ہم یہ سوچے کہ وہ دشمن تھے؟ دو باتیں عرض کرنی تھی مجھے۔ اب شاہ صاحب ہے لہٰذا میں وہ تیسری بات بھی کوشش کروں گا کہ بیان کروں، وہ کیا ہے جب موقع آئے گا تو بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت آپ نے سنی۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ان پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں سورہ نور کی 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان 2 رکوعات پر اگر صرف بات کی جائے تو وہ پورا گھنٹہ گزر جائے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے جو ان پر باندھا گیا ہے، وہ پاک ہے، صاف ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ الطیبات للطیبین، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں بنائیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں اللہ نے بنائی پاکیزہ مردوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ یہ اعتراض تم صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نہیں کر رہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پر، ان کے حرم پر کر رہے ہو۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام پاک ہے، آپ کی بیوی بھی پاک ہے۔ بے شک۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ پاکی اور صفائی قرآن میں سورہ نور میں 2 رکوعات کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہے، مدینے کے قریب پہنچے، قافلہ ٹھہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، ان کا ہار تک قلادہ وہ گم ہو گیا۔ اب صحابہ اس ہار کے ڈھونڈنے میں لگ گئے اور قافلے کو وہاں ٹھہرنا پڑا، نماز کا وقت آیا، لوگ پریشان ہیں، ہار کی وجہ سے قافلہ آگے نہیں جا رہا،
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی. یہ بخاری کی روایت میں ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر حضور پاک علیہ السلام سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. فرمایا آپ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا ہے اور یہ سارا قافلے والے سب پریشان ہیں جس کی وجہ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے, وہ آپ کی بیٹی تھی, باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیٹی کی کو ڈانٹ بھی سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے. ادھر دنیا والے کیا کر رہے ہیں, ادھر اللہ کو کیا منظور ہے, یہ نہ ابو بکر کو معلوم ہے نہ دوسرے صحابہ کو معلوم ہے. ابو بکر تو آئے اور غصہ ہوئے کہ تمہارے اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے, صحابہ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا سر میرے رانوں پر تھا, اس کی وجہ سے میں ہل نہیں رہی تھی, جواب نہیں دے رہی تھی کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیار ایک طرف سے نہیں تھا, پیار دونوں طرف سے ہوتا ہے. بے شک, بے شک. وہاں سے پیار تھا تو یہاں سے بھی بہت پیار تھا. اتنے میں حضور پاک علیہ السلام بیدار ہوئے. اللہ تعالیٰ اوپر آسمان سے وحی اتارتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے اور صحابہ پریشان ہیں, حضور پاک علیہ السلام بھی پریشان ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریشانی عائشہ کی وجہ سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ قرآن کی آیت لے کر جاؤ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم اسے پریشانی سمجھتے ہو, جبریل جا کر ان کو بتاؤ کہ عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی نہیں, یہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ عائشہ کا ہار گم ہوا, تمہیں وضو کی ضرورت پڑی, پانی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے ہار کے گم ہونے کو تمہارے لیے رحمت بنا دیا. صرف تمہارے لیے نہیں, قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے, کہ اگر تم شہر سے باہر ہو اور پانی نہ ہو, اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان مانو کہ اللہ نے تیمم کا حکم تمہیں دے دیا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے اسید ابن حدیر, وہ آئے, وہ سمجھ گئے, صحابہ بڑے ہوشیار تھے, وہ سمجھ گئے کہ ہم تو حضرت عائشہ کی وجہ سے پریشان ہوئے, اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ پریشانی نہیں, یہ رحمت ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے, یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے, فرماتے اسید ابن حذیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ, جب بھی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی پریشانی آتی ہے جسے تم ناپسند سمجھتی ہو, جسے تم اچھا نہیں سمجھتی کہ میرے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوئی, صحابہ کو تکلیف ہوئی, الا جعل اللہ لکی وللمسلمین فیہ خیرن, اللہ تیری اس پریشانی ہی کو مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے خیر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے حضرت عائشہ کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہ. آپ حدیث میں جائے, گزشتہ دنوں حضرت کے وہاں لندن میں بیان تھا ختم نبوت میں, سینٹر میں, وہاں تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ خصوصی صحابیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص بیوی ہے، وہ خاص ام المومنین ہے کہ جن کی تعریف صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والا بھی کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی تعریف صرف زمین پر بھی نہیں، صرف ہم اور آپ انسان ہی نہیں بلکہ آسمان والے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی پاکی قرآن پاک کی 2 رکوع میں نازل کی، اور آپ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ نے تیمم کو نازل فرمایا۔ اب آئیے ذرا آسمان والوں سے پوچھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس ہے، جبریل امین تشریف لائے، اور حضور پاک علیہ السلام جبریل امین کو دیکھتے تھے، دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے، ہاں کبھی انسانی شکل میں آئے تو نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عائش، عائش صرف شین ہے، آگے تھے جو ہے نا چھوٹی والی وہ آپ نے نہیں ذکر کی، یا عائش، یا عائشہ بھی ہے، شو بھی ہے، یا عائش۔ جیسے ہمارے یہاں بعض مرتبہ پیار سے نام لیتے ہیں تو آدھا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے نہیں کہتے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پیار سے ان کو بلایا یا عائش، فرمایا اے عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ حضرت جبریل امین تشریف لائے ہیں اور یہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا ترى ما لا ارى، اے اللہ کے رسول آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، زمین والے بھی ان کی تعریف کریں، صحابہ ان کی تعریف کریں، پیغمبر ان کی تعریف کرے، اللہ ان کی تعریف کرے، فرشتے ان کی تعریف کرے، تو پھر ہم اور آپ کیوں نہ ان کی تعریف کریں؟ یہ ہے وہ شان عائشہ۔ احادیث بڑی پڑی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے مسلمان جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ماں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دشمنی ہے تو ان کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان دشمنی تھی، اور وہ جو جنگ جمل ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوئی تو وہ جنگ ہوئی صحابہ کے درمیان، اور وہ یہ ذہن بناتے ہیں عام سادہ سیدھے سادے مسلمانوں کا کہ دیکھو صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خروج کیا۔ ان کی طرف سے دو اعتراض ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیوں کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر وہاں سے بصرہ کیوں گئی؟ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں خروج کیا ہے۔ ان دو باتوں کو میں کوشش کروں گا تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، خصوصاً جو نوجوان ہیں، ان کا ذہن صاف ہو۔ آج یہ گند مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں پر یہ
یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے، صحابہ کے درمیان بغض اور عداوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، یہ یمن صنعاء کا رہنے والا تھا اور یہ یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا، منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان بنایا، اس نے ظاہر کیا لیکن مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ مدینے آیا اور اس نے جب مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی تو اس سے برداشت نہ ہوا، پھر اس نے ایک پلاننگ کی، بہت بڑا منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ لے کر بصرہ گیا، کوفہ گیا، شام گیا اور آخر میں مصر گیا۔ وہ منصوبہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کی ترقی روز بروز ہو رہی ہے، چند سالوں میں یہ تو دنیا میں پھیل گئے، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اور اس کو کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں نہ آیا، کوئی ان پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ روم کی حکومت انہوں نے ختم کر دی، فارس کی حکومت انہوں نے ختم کر دی، جن لوگوں کا رعب دبدبا تھا دنیا پر، اس زمانے کی سپر پاور اور سپر پاورز کو انہوں نے ختم کر دیا، مٹی میں ملا دیا، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ سب سے پہلا منصوبہ اسلام کے خلاف ابن سبا نے بنایا، منافق نے، اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ یہ پہلا منصوبہ بنایا اس عبداللہ ابن سبا منافق نے۔ اس کے کارندے بصرہ میں تھے، کوفہ میں تھے، شام میں تھے، مصر میں تھے، اور مصر سے ہی اٹھ کر وہ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی، وہ خلیفہ ہوئے، وہ تھے مدینہ میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ کو، جمعے کے دن، حج کا مہینہ تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی، آپ حج کرنے تشریف لائی تھی۔ اس زمانے میں رابطہ تو تھا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ نہ یہ سنی تاریخ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ شیعہ مستند تاریخ میں ایک جملہ حضرت عائشہ نے کہا ہو اور مسلمانوں کو یہ کہا ہو کہ حضرت علی کے خلاف ہم نکل رہے ہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ بلکہ شیعہ کی معتبر کتاب، ان کی یہاں جو معتبر مورخ ہے ابن قتیبہ، وہ خود لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور حضرت علی کی خلافت پر لوگوں نے بیعت کر لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ یہ تھے، ما ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان تقطع السماء علی الارض، آسمان آ کر زمین پر گر جائے، قتل مظلوما واللہ، حضرت عثمان خدا کی قسم ظلماً قتل کیے گئے ہیں، وَأَنَا سَأَخْرُجُ بِدَمِهِ وَأَنَا خَارِجٌ بِدَمِهِ، اور فرمایا کہ میں ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلوں گی یہاں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، ان منافقوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم نکلیں گے۔
کوئی نہ سنی تاریخ میں نہ شیعہ تاریخ میں نہیں ثابت کر سکتا. مستند شیعہ تاریخ کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا ہم حضرت علی کے مقابلے میں نکلیں گے. نکلے آپ. اب سوال یہ ہوا کہ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. خاص طور پر حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں رہو، جاہلیت کے زمانے کی طرح تم باہر مت نکلو. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو باہر نکلی ہے. بھائی آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا گھر میں رہو، تو کیا وہ صحابیات جو عورتیں تھیں اور امہات المومنین جو حضور کی دیگر بیویاں تھیں، کیا وہ حج کے لیے نہیں آئی تھی؟ کیا وہ عمرے کے لیے نہیں جاتی تھی؟ کیا وہ جہاد میں نہیں جاتی تھی؟ قرآن کی اس آیت کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر ان کے لیے عمرے پہ بھی جانا جائز نہ ہو، جہاد کے اور حج کے لیے جانا بھی جائز نہ ہو. قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور وہ بھی منع ہے جاہلیت کی طرح جس میں پردہ نہ ہو، بے حیائی ہو، اس طرح باہر مت نکلو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نکلی ہے، آپ حج کے لیے گئی، آپ کے ساتھ ام سلمہ بھی تھی حج میں، وہ آگے نہیں آئی. پھر جب آپ بصرہ گئی ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر بھی تھے جو آپ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، سگے بھانجے. حضرت اسماء کے شوہر زبیر وہ بھی تھے، آپ کی دوسری بہن ام کلثوم کے شوہر طلحہ وہ بھی تھے، اور طلحہ اور زبیر دونوں کے دو بیٹے وہ بھی تھے. یہ سارے آپ کے اپنے گھر کے لوگ اور محرم ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اور یہ بھی شیعہ مورخ خود لکھتا ہے ابن قتیبہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے بصرے کے لیے روانہ ہوئی، آپ کے لیے ہودج بنایا گیا جس میں آنے جانے کا راستہ تھا. اور جب آپ مکہ سے نکلی تو طلحہ اور زبیر کے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ تھے. اور آپ نے یہ فرمایا ہم ان قاتلوں کے خلاف نکلے ہیں، حضرت علی کے خلاف نہیں. اب حضرت کمیونیکیشن تو تھا نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، قاتلین عثمان ابن سبا کی جماعت ان کے ساتھ تھی. یہ منافق مسلمانوں کا ذہن خراب کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے لشکر لے کر آئے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لشکر مکہ سے گیا، بصرہ کے قریب پھر یہ جنگ جمل ہوئی ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے. ان منافقوں نے، یہ عبداللہ ابن سبا وہ منافق ہے جس نے مسلمانوں میں سب سے پہلا تفرقہ ڈالا، جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر مسلمانوں کو تقسیم کیا. یہ وہ سازشی انسان تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، نہ حضرت عائشہ کے پاس تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس حق میں تھے کہ قاتلین عثمان ان سے قصاصاً بدلہ لیا جائے، لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے. شورش ہے اس وقت، مسلمانوں میں استحکام نہیں ہے، نظام حکومت مضبوط نہیں ہے. ہم بدلہ لیں گے لیکن ابھی نہیں. آپ نے قعقاع ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ طلحہ، زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملو، ان سے پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں یہاں. وہ تینوں وہ آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بھائی ہم تو قرآن پر عمل کے لیے نکلے ہیں کہ حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، ان قاتلین کو
قصاص میں قتل کیا جائے. طلحہ اور زبیر نے بھی یہ کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت علی کے دشمن ہیں, ان کی خلافت نہیں مانتے یا ان کے مقابلے میں نکلے ہیں. یہ جھوٹی باتیں ہیں, کسی نے نہیں کہا. حضرت قعقاع نے کہا کہ یہی بات تو حضرت علی بھی کرتے ہیں. ہاں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم بدلہ اس لیے نہیں لے سکتے کہ استحکام کی ضرورت ہے. جب اسلامی حکومت مضبوط ہوگی, نظام مضبوط ہوگا, امن و امان ہوگا, اس کے بعد بدلہ لیں گے. اب جلد بازی نہ کرو, اس سے اور نقصان ہوگا. انہوں نے کہا اچھا, ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا, ہم تو یہ سمجھے کہ وہ بدلہ ہی نہیں لینا چاہتے. اگر وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہماری اور ان کے درمیان تو کوئی پھر آپس میں تضاد ہی نہیں. صرف اختلاف اتنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت یہ کہہ رہی تھی ابھی بدلہ لو, حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے ابھی موقع مناسب نہیں. صرف یہ اختلاف تھا. تو یہ اختلاف کیا ہمارے درمیان نہیں ہوتا؟ روزانہ امام صاحب اور مقتدیوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ ہاں بولو بھائی. میں ایک مسجد میں امام بنا, نیا نیا تھا, چھوٹی عمر میں امام لگ گیا تھا میں. جب میں نے وہاں تراویح پڑھائی تو جب مصلی سے میں باہر کی طرف نکلا تو ایک صاحب ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی آج آپ نے تراویح پڑھائی. عمر چھوٹی تھی تو بچوں کو لوگ ویسے ہی پیار کرتے ہیں, میری عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت, اور لوگ ترغیب بھی دیتے ہیں اور جناب کیا انکریج کرتے ہیں. کہنے لگے جی آپ نے بڑی اچھی تراویح پڑھائی, لیکن آپ یہ رکوع اور جو سجدہ ہے یہ آپ بہت جلدی جلدی کرتے ہیں, تھوڑا سا آہستہ آہستہ کیجیے. ماشاءاللہ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے آپ ارشاد فرمائیں. 2-3 قدم آگے گیا تو ایک اور صاحب ملے, کہنے لگے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بڑی اچھی تراویح پڑھائی, لیکن یہ جو رکوع سجدہ ہے یہ آپ بہت لمبا کرتے ہیں, تھوڑا سا کم کر دیں. میں نے کہا جی یہ بہت اچھا, جیسے آپ ارشاد فرمائیں. تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا, وہ کہنے لگا جی آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں بہت اچھا, آپ کس پہ عمل کریں گے؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے, میرا جو جی چاہے گا میں اس پہ عمل کروں گا. اگر آپ سب کی سنیں گے تو کس کس کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ 500 قسم کے لوگ آتے ہیں, 500 قسم کے تقاضے ہیں, امام صاحب تو بیچارہ ایک ہے, کس کی بات مانے؟ یہ باتیں تو دنوں رات ہم پہ ہوتی ہے. ہم کہتے جی یہ الماری یہاں رکھنی چاہیے, مؤذن صاحب کہیں گے نہیں یہ یہاں مت رکھو. اختلاف رائے ہوتا ہے. اسی طرح ان کے درمیان یہ پیار و محبت تھا, ان میں اختلاف رائے کا حق ہوتا ہے, بھائی بھائی میں بھی ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہی تھی ابھی لو, انہوں نے کہا نہیں ابھی وقت مناسب نہیں. جب حضرت قعقاع نے ان کو بات سمجھائی, انہوں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس وقت نظام حکومت کو مضبوط ہونا چاہیے. جائیے آپ حضرت علی سے کہہ دیجئے ہم آپ سے صلح کرنے کو تیار ہیں. حضرت قعقاع گئے, حضرت علی کو بتایا, بڑے خوش ہوئے. مورخین لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریر کی, اور غور سے سنیے یہ الفاظ, اور اس میں عبداللہ ابن سبا اس کے منافقین ساتھی وہ تقریباً 2-2.5 ہزار تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر 20,000 آدمی پر مشتمل تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لشکر 30,000 پر مشتمل تھا. 2-2.5 ہزار نے 50,000 کو لڑوا دیا. یہ ہے سازش منافقوں کی, ہمیشہ یہ ان کی سازش رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری ان سے بات ہو گئی ہے, ہمارا کوئی اختلاف نہیں, اور ہم مصالحت کر رہے ہیں, لہٰذا ہم کل صبح یہاں سے نکلیں گے. جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا, جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ محاصرہ کرنے والے اور قاتلین عثمان کی جماعت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اب ان کے تو لالے پڑ گیا. ابن سبا اور اس کی لوگ جمع ہوئے کہ جی
وہ تو 30,000 والا لشکر خلاف تھا، یہ تو 20,000 والے سارے ہی خلاف ہو گئے ہمارے، اگر یہ لوگ مل گئے جیسے ہی ملیں گے دوسرے دن ہم سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب ان کی میٹنگ ہوئی، منافقوں کی میٹنگ، یہاں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، صرف اختلاف رائے تھا کہ ابھی بدلہ لو۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی مناسب نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بھی یہی بات کہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس بات پر متفق ہے کہ ابھی نہ ہو، بعد میں لیا جائے، لیکن لیا جائے۔ انہوں نے پروگرام یہ بنایا، ابن سبا نے، میٹنگ ہوئی بڑی لمبی چوڑی، تفصیل کا وقت نہیں، اور اس میٹنگ کا پریزیڈنٹ تھا، چیئرمین ابن سبا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا پلان یہ ہے کہ ہم حضرت علی اگر ہمیں نکالے بھی اپنی جماعت سے تب بھی ہم نہیں نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ اندر رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ دیکھو، اگر ہم ان کے اندر رہیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم باہر نکل گئے تو مارے جائیں گے، باہر مت نکلنا۔ اور جب یہ دونوں صلح کے لیے تیار ہو جائے، موقع پا کر ہم ان کے لشکر پہ حملہ کر دیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے حملہ ہوا ہے، یہ لڑ پڑیں گے آپس میں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر آیا، وہاں ٹہرے، خیمہ زن ہوئے، 30,000 ایک طرف، 20,000 ایک طرف، اور رات کو اعلان ہوا تیسرے دن کہ صبح صلح کے کاغذات تیار کیے جائیں گے، دستخط ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی اب بس ایک رات ہے درمیان میں، جیسے ہی صلح نامہ ہوا ہمیں فوراً پانسی کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ابن سبا کے آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب، وہ وہاں تھے، وہاں سے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت یہ سمجھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت نے حملہ کیا ہے، ان کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا یہ منافق کر رہے ہیں۔ ادھر سے لوگوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان منافقوں نے کہا کہ جی انہوں نے حملہ کیا ہے ہم پر۔ اب دونوں کو لڑوا دیا، اور اس میں صحابہ مارے گئے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنگ کی تھی، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنگ کی تھی۔ یہ جنگ اور مسلمانوں کا یہ قتل ان منافقین نے کروایا تھا، جنہوں نے مسلمانوں میں سب سے پہلے تفرقہ کی بنیاد ڈالی۔ بہرحال ایک بات مجھے یہ ضروری عرض کرنی تھی آپ حضرات سے۔ تیسری بات وہ یہ عرض کرنی تھی، وقت ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ میں ایک اسکول میں گیا، وہاں ایک خاتون تھی، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی۔ میں نے کہا ان کو اب کیا سمجھاؤں، قرآن نہ سمجھ میں آئے نہ حدیث سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور سے ہوئی، نہ حضرت عائشہ کو اعتراض، نہ آپ کے ابا کو اعتراض، نہ آپ کی اماں کو اعتراض، نہ صحابہ کو اعتراض، ان سب کو چھوڑے جو مکے کے اور مدینے کے جو آپ کے دشمن تھے، یہود، منافق اور مشرکین، نہ انہوں نے اعتراض کیا۔ 1400 سال بعد میں اور آپ کون ہوتا ہے ہم اعتراض کریں؟ سمپل سی بات ہے، یہ اعتراض نہیں، یہ فساد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، تاریخی بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہمارے لیے کوئی شریعت کا حکم موقوف ہو۔ ایک مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ کتاب میں پڑھ کر کہہ دیتے چھوٹی عمر میں 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، یہ تاریخ کی بات ہے۔ مسلمانوں کا پہلا کیلنڈر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایجاد ہوا، اس سے پہلے کیلنڈر نہیں تھا۔ عربوں کی یہ عادت نہیں تھی کہ اپنے ولادت کی تاریخ کو یاد رکھیں، ہاں ان کی عادت یہ تھی اپنے نسب کو محفوظ
محفوظ رکھیں. یہ ان کے یہاں کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میں کب پیدا ہوا تھا، میری عمر 30 سال ہے یا 31 سال ہے یا 29 ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے، جب ابرہہ نے اپنے لشکر کو ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، اس کو عام الفیل کہتے ہیں. اس لیے وہ سال یاد رہ گیا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. اس کے باوجود بھی اختلاف ہے کہ پیدائش کب ہوئی ہے. 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن اوتھینٹک نہیں ہے، مشہور ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی یا تو ہجرت سے پہلے ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. اور محققین مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسما تھی، دوسری بیٹی آپ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی ہے 73 ہجری میں، 73 ہجری میں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑی تھی. اب اس کو ذرا نوٹ کریں. اور تیسری بات یہ کہ 73 ہجری میں حضرت اسما کی عمر 100 سال تھی. اب 73 سے پیچھے آئے، جب ہجرت ہوئی تو اس وقت حضرت اسما کی عمر کتنی ہوگی؟ بولو بھائی، اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، حساب کتاب کرنے والے. 100 سال عمر ہے. جب ہجرت شروع ہوئی نا، مدینے آئے تو وہاں سے کیلنڈر شروع ہوتا ہے نا. تو 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال. تو جب ہجرت ہوئی مدینے تو اس وقت کتنی عمر تھی؟ 27 سال. گڈ. 27 اور 73 100 ہو گئے. اور حضرت جب ہجرت ہوئی تو حضرت اسما کی عمر 27 سال، اور حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال. اگر ہجرت کے سے پہلے شادی ہوئی ہے تو 17 سال، ہجرت کے بعد دوسرے سال ہوئی ہے تو 19 سال. 9 سال تو ہے ہی نہیں. یاد رکھیں. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. یہ رحمت للعالمین مشہور کتاب ہے، اس میں دیکھ لیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن امام حسن کے بیٹے عبداللہ، ان سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال جب ہوا، وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، 6 ماہ بعد. تو فرمایا ان سے پوچھا یہ بتاؤ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو عبداللہ ابن امام حسن نے کہا کہ اس وقت حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ، اور حضرت حسن کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ ان کی ماں ہے. ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن حسن سے یہ پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری دادی فاطمہ کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ تو عبداللہ ابن حسن نے کہا 30 سال. 30 سال. اور حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم عمر ہے، 2-2.5 سال کا فرق ہے. جب سن 11 ہجری میں ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. تو حضرت عائشہ کی کتنی ہوگی؟ 28 سال. اور 11 سے 9 نکال دو تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ بولو بھائی، 28 میں سے 9 نکال دو تو یہ تو بہت مشکل سوال تھا. 28 میں سے 9 نکالو تو کتنے رہ جائیں گے؟ 19 سال عمر تھی ان کی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تحقیق ہے. اور وہ جو باتیں ہیں وہ چونکہ اس زمانے میں رواج نہیں تھا ولادت کی تاریخ لکھنے کا، نہ ان کے پاس کوئی انتظام تھا، نہ اس کی تحقیق ہوتی تھی. ہاں
اگر کوئی کہے جی فلاں کتاب میں لکھی ہے تو ہم کہیں گے ہاں، اس لیے کہ یہ حدیث نہیں ہے. ہمارے محدثین نے حدیث کی خوب جانچ پڑتال کی ہے، لیکن تاریخ وہ تاریخی بات ہے، تاریخ کے لیے اتنی جانچ پڑتال نہیں کی گئی ہے. اسماء اور رجال حدیث کے لیے بنایا گیا ہے، تاریخ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اس لیے تاریخ کی ہر بات سچی نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تو شاہ صاحب کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ مختصراً عرض کر دیا، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہے، اور یہ سب حضور کی فیملی ہے. اگر کوئی شخص ہماری فیملی کے بارے میں انگلی اٹھائے اور تقریروں میں ہماری فیملیوں کو برا بلا کہے، ہماری بیویوں کو برا بلا کہے، ہمارے داماد کو برا بلا کہے، ہماری بیٹی کو برا بلا کہے، ہمارے جناب کیا ہے جو ہمارے گھر کے افراد ہیں ان کو برا بلا کہے، اور کہے نہیں جی یہ جو فلاں آدمی ہے ان کی جناب کیا ہے داماد اور ان کی بیوی کے درمیان بڑا سخت جھگڑا تھا، ہم ان کو پسند کریں گے؟ شرم نہیں آتی جو حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں پر، ان کے آل پر حضرت علی اور حضرت عائشہ کو لڑائے، ان کو برا بلا کہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ سے ہماری محبت. یاد رکھے ابن سبا نے کوشش کی تھی صحابہ کو ہٹا دو امت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے انتظام کیا، صحابہ اگر ہے تو حضور تک ہم پہنچ سکتے ہیں، صحابہ ہٹا دو امت حضور تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ایک بات ختم کرتا ہوں آخری، صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا نا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کے شارح ہیں، کہ ربع الاحکام الشرعیہ، شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کا چوتھا حصہ، 1/4 چوتھا حصہ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو دیا ہے. فتح الباری میں یہ موجود ہے. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف بیان کی ہے. سبحان اللہ. اب خلاصہ کیا ہوا؟ سارے صحابہ ایک طرف، سارے صحابہ ایک طرف، امی عائشہ ایک طرف. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں شریعت کے سارے احکام 75% سارے صحابہ نے امت کو دیے ہیں، 25% صرف حضرت عائشہ نے دیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تم اگر ان کو نکال دو گے تمہارے پاس شریعت ہی نہیں رہے گی. اللہ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.